السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: خیرکم من تعلم القرآن، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ بے شک خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ جب تک کہ ہم ہماری اپنی حالت کو بدلنے کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو نہیں بدلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہماری زندگی کیسی گزری اس کے بارے میں ہم فکر کریں۔ اگر ہم یہ فکر نہیں کریں گے اور اس بارے میں اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے حالات ویسے ہی رہیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ ہم نماز کی اگر پابندی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے مسائل ویسے ہی رہیں گے۔ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑیں گے تو ہمارے مسائل ویسے ہی رہیں گے۔ ہم جب تک کہ اپنے اخلاق کو نہیں سدھاریں گے، ہمارے حالات ویسے ہی رہیں گے۔ اعمال صالحہ کے لیے جب تک کہ ہم فکر مند نہیں ہوں گے، ہمارے حالات ویسے ہی رہیں گے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں، اس کو ہم دور کرنے کی فکر کریں اور اچھے اعمال کرنے کی بہت زیادہ فکر کریں، بلکہ اپنے آپ کو اس کے اندر لگائیں۔ اس لیے کہ فکر سے فکر زندہ ہوتی ہے اور کام سے کام زندہ ہوتا ہے۔ اگر ہم خالی فکر کریں گے اور اعمال میں اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ خالی فکریں زندہ ہوگی، کام زندہ نہیں ہوگا، اعمال زندہ نہیں ہوں گے۔
اعمال کو زندہ کرنے کے لیے ہم کو اپنے آپ کو اس میں لگانا پڑے گا. اسی لیے ہم اس بات کی کوشش کریں. اب تک ہماری جو زندگی گزر گئی، بڑی عجیب و غریب زندگی ہماری گزر گئی. بہت ساری ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئی، غلطیاں بھی ہوئے. اللہ کو ہم نے ناراض بھی کیا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے ناراض کیا. زندگی ہماری ایسی ہی گزر گئی. کب تک ہماری زندگی ایسی گزریں گی؟ موت تک. اگر ہم فکر نہیں کریں گے، اس بارے میں نہیں سوچیں گے، اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے، تو ہماری زندگی موت تک ایسی گزرے گی. تو پھر ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ ہم سے سوال کریں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارے پاس اللہ کو جواب دینے کے لیے کچھ الفاظ ہوں گے؟ ہمارے پاس نہیں ہوں گے. ہم اپنے آپ کو سدھاریں. اب تک کی جو زندگی ہماری گزر گئی، اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو چھوڑ کر ہم نے زندگی گزاری. بہت ساری کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہے، اور ہمارا وقت ایسے ہی گزر جا رہا. اب جو زندگی کا حصہ ہمارا باقی ہے، نہیں معلوم ہمیں موت کب آئے گی. جو زندگی کا حصہ باقی ہے، اس کے اندر ہم ہمارے اعمال میں تبدیلی لائیں. یہاں سے ہم ہماری زندگی کو بدلیں. جتنی پچھلی زندگی میں ہماری جو ہے کوتاہیاں ہوئی، ہم اس کو غور و فکر کریں کہ ہمارا وقت ایسا گزرا. غور و فکر کر کے اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اور اب جو زندگی کا حصہ باقی ہے اس کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر لگائیں. ورنہ کیا ہوگا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو نہیں بدلیں گے. ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت طلبگار کو ملے گی، بے طلبوں کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کے لیے طلبگار بننا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. تو کیا ہوگا؟ ہدایت ملے گی. ہدایت ملیں گی تو اعمال کرنا آسان ہوگا. ہم ہدایت کے طلبگار نہیں بنیں گے، کیسا ملے گی ہدایت؟ بھائی میرے سارے مسائل بیٹھے جگہ حل ہو جائے، بیٹھے جگہ میرے تمام کام بن جائے، بیٹھے جگہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بیٹھے جگہ اللہ کے نبی مجھ سے راضی ہو جائے، یہ کیسا ہو سکتا؟ ہم کو اپنے آپ کو ان اعمال میں لگانا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی، مشقتیں اٹھانی پڑے گی، نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. اب تک کی زندگی گزر گئی ایسی. کئی لوگ ہیں ایسے اعمال سے بالکل دور ہیں. ہم اپنے آپ کو لگائیں گے تو ہمارے حالات بدلیں گے. اللہ ہمارے حالات کو بدلائیں گے، بتائیں گے اللہ تعالیٰ. قرآن مجید کی یہ آیت کے ساتھ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ ایسے شخص کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص فرمایا۔ ہم قرآن مجید کو سیکھیں۔ کئی لوگ ہیں آج تک بھی قرآن مجید ان کو پڑھنے نہیں آتا، ایسی ہی زندگی گزر جا رہی ہے۔ کوشش کرو بھائی، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد آئیں گی، کوشش نہیں کریں گے مسئلہ کیسا حل ہوگا؟ بھائی ہم کو پڑھنے نہیں آتا، 1000 مرتبہ بھی اگر آپ یہ بولیں گے کہ بھائی ہم کو پڑھنا نہیں آتا، تو کیا پڑھنا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ہم پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھیں، کسی استاذ کا انتظام کریں، کہیں پر جائیں، ہم اہل علم کے پاس جائیں، اپنے تقاضوں کو ان کے سامنے رکھیں اور ان سے تعلقات کو جوڑیں اور قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو پھر اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی۔ قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا یہ بولنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کی فکر کریں گے، اس کو اپنے آپ کو یہ فکروں میں اگر لگائیں گے آپ، تو انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے آپ کو آئے گا اور آپ دوسروں کو پڑھانے والے بنیں گے۔ اور یہ جو حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، یہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ تو کوشش کریں میرے بھائی، قرآن مجید کو ہم کو سیکھنا ہے۔ 30 سال 40 سال 50 سال کی عمر ہو گئی، لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا۔ اچھے ذہین ہوتے لوگ بہت ساری جو نا فکروں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، مسائل میں لگا دیتے ہیں، کاروبار میں لگا دیتے ہیں، کئی وقت گھنٹوں وقت جو ہے نا چل جاتا۔ تھوڑا سا وقت اللہ کے کلام کے لیے، تھوڑا سا وقت اگر نکالیں گے تو قرآن مجید پڑھنا آ جائے گا۔ پھر قیامت دن یہی قرآن آپ کی سفارش کا ذریعہ بنے گا، ورنہ قیامت دن یہی قرآن اللہ سے آپ کی شکایت کرے گا۔ ایک بات، بہت اچھی بات مجھے یاد آ گئی، قرآن مجید کے 3 حقوق ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی اس کی تلاوت، اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ دوسرا اس کے معنوں کو سمجھنا، اس کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا اسی کے مطابق عمل کرنا، اس کا تیسرا حق ہے۔ یہ 3 حقوق ہر انسان کو ادا کرنا ہے۔ تو یہی قرآن ہمارے لیے قیامت دن سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم اس کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو یہی قرآن قیامت دن ہماری شکایت کرے گا اللہ رب العزت سے۔ اسی لیے میرے بھائی، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اب تک کہ ہماری جو زندگی گزر گئی غفلتوں میں گزر گئی، اب انشاءاللہ ہم ہماری زندگی کو بدلیں گے، قرآن مجید کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ بعض لوگ جو ہے ناظرہ قرآن 5 پارے 10 پارے پڑھ دیے اور چھوڑ دیے، اور کوئی 10-20 پارے پڑھ دیے اور چھوڑ دیے۔ ایسا چھوڑے پھر اس کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، آج عمر گزرتے آ رہی، جتنا پڑھے تھے وہ بھی بھول گئے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، اس کو ریپیٹ کرو، کوئی حافظ کا انتظام کرو، یا کوئی مسجد کے امام صاحب سے اپنے تعلقات کو جوڑو، ان کے پاس جاؤ، اور کوئی استاذ کا انتظام کرو، جاؤ ان کے پاس،
اپنی جو حاجت ہے ان کے سامنے رکھو، اللہ سے مانگو اور اپنے آپ کو جو ہے اس محنت میں لگاؤ. انشاءاللہ آپ قرآن مجید اچھا قرآن مجید پڑھنے والے بنیں گے. اللہ بھی آپ سے خوش ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے. بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی فکر کریں، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.